أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو إلا الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضلون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کل یہ آیت مبارک جو ہے میں نے پڑھ دی تھی کہ یہ وہ آیت ہے جو سب سے پہلے سورہ روم میں سود کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اور اللہ کی ذات کریم پہلے انسانوں کے ذہن ترتیب سے ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ جو برائی ہے اس کو ایک دم سدے باب نہ کیا جائے، بلکہ پھر آہستہ آہستہ اس کو، جیسے نماز کے بارے میں نے کل عرض کی تھی، پہلے اللہ نے کہا کہ قریب نہ جاؤ اگر تم نشے میں ہو، انتم السکارہ ولا تقربوا الصلاۃ انتم السکارہ، اگر تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اور پھر جب اس کی اللہ تعالیٰ نے سورہ جو ہے بقرہ کے اندر اس کی حرمت کا پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ یہ شراب جو ہے یہ بہت ہی حرام ہے. یسألونک کہنے وہ خمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بعد میں پوچھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا اعلان فرما دیا. تو یہ وہاں ہم نے پڑھا تھا لیکن وہ تھوڑا دیر سے نکل جاتا ہے. اسی طرح یہ سود کے بارے میں مکہ مکرمہ میں پہلی آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ سود جو تم دیتے ہو اس لیے لوگوں کو کہ ان کے مال و دولت میں اضافہ ہوگا. تو اللہ کی ذات کریم اس کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مال و دولت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے یربی الصدقات، اللہ صدقات کو پالتا ہے اور سود کا جو ہے وہ مٹ مارتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے آہستہ آہستہ اس کو سود کو حرام کرنے کے لیے، وہ پیچھے ہم نے پڑھ لیا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھا تھا، سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے، اور کافی آیتیں ہیں سورت میں جو ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح تمہارے نزدیک تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑھے گا، لیکن یہ بڑھتا نہیں ہے، بلکہ یہ حرب من اللہ و رسول ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے. اور جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو کوئی نہیں جیت سکتا. وقتی طور پہ انسان سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی بڑا کوئی تیر مار رہے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کریم علم والی، بردبار ہیں، حکیم ہیں، کریم ہیں، لیکن ساتھ ہی عزیز بھی ہیں، قوی بھی ہیں. لیکن اللہ اپنی حکمت سے کام لیتے ہوئے مہلت پہ مہلت دیے جاتا ہے. جیسے کئی پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں شروع میں پہلے رکوع میں پڑھا تھا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی کے اندر اور بڑھتے جائیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دائرہ یا کار سے کوئی نکل سکتا ہے. وہ تو میں نے پہلے بھی عرض کر دی تھی کہ اللہ نے کہا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تم اگر کہتے ہو کہ میں ہم اللہ کی سلطنت سے نکل سکتے ہیں تو نکل بھاگو، لیکن تم لا تنفذوا، تم نہیں بھاگ سکتے.
اور پھر اللہ نے تمہارا علاج بھی کیا ہوا ہے کہ اگر تم ایسی کو حرکت کرنے کی کوشش کرو گے یرسلوا علیکم شواظ ونار یرسلوا علیکم نار ونحاس فلا تنتصران، تمہارے اوپر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے اور دھواں چھوڑا جائے گا، اور تمہارے پہ کوئی طاقت نہیں ہے، تم تو یہ جو تمہارے اندر بولتا ہے بس اللہ نے نکالنا اور مٹی بن جانا۔ اس لیے ہر وقت یہ فکر کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے یہ ترتیب بنائی، تو اللہ نے فرمایا وما آتیتم من زکات تریدون، یہ جو زکوٰۃ تم خوش دلی سے خوش اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ فاولئک هم المضعفون، اور اللہ اس سے ہی جو حقیقت میں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جو رزق میں اضافے فرماتے ہیں، اور جتنا مرضی چاہے، بلکہ سود کے حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں ایک کھجور بھی دی جائے تو اللہ اس کو اتنا پالتا ہے کہ کوئی اور جتنا اس کا عدد جو ہے بنا دیتا ہے۔ اس لیے جو بھی انسان ہے اگر وہ سمجھتا ہے میرے پاس 5 روپے ہیں، 1 روپیہ ہے، 2 روپے ہے، 10 روپے، میں اس کا کیا صدقہ خیرات کروں؟ اصل مال انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی بنیاد جو ہے وہ نیت ہے۔ تو میری جیب میں 10 روپے ہیں، ایک آدمی ضرورت مند ہے، میں اس کی مکمل ضرورت نہیں کر سکتا، میں جیب میں سے 10 روپے اس کو دے سکتا ہوں، دے دوں، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن دل کی کیفیت جو ہے آپ کی، اگر نیت آپ کی درست ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ اور جتنا بنا دے۔ اب پھر یہاں سے یہ معاملہ جو ہے وہ پہلے والا شرک کا معاملہ اور اللہ کی توحید کا معاملہ اللہ پھر فرما رہے ہیں کہ اللہ فرمانے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلک من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ مٹی کے ہم پتلے ہیں، لیکن اللہ کے امر سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور اللہ ہی یہ ہماری زندگی کا نگہبان ہے، اور اللہ ہی ہماری پھر ہم اللہ کے پاس اللہ الذی خلقکم، اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے، ثم رزقکم، پھر یہ زمین کے اندر، یہ ہواؤں کے اندر، فضاؤں کے اندر اللہ نے ایسا ماحول بنایا ہے کہ تمہارے لیے رزق کے وسائل پیدا کرتا ہے۔ بھی دکانیں کھولو، صفائی کرو، تو مال رکھو، اللہ تعالیٰ رزق دینا شروع کر دے۔ زمین کو کھودو، بیج ڈالو، اللہ رزق دینا شروع کر دے۔ اور پھر بارش برساتا ہے، اور اس بارش کے بغیر کوئی چیز دنیا کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر خشک سالی آ جائے، خدا نہ خاصا قحط آ جائے، تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ اللہ الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ثم رزقکم ثم یمیتکم، وہ تمہیں رزق بھی دیتا ہے، ساری زندگی کے جو وسائل ہیں تمہارے اندر، ساری جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، اللہ تمہارے ارد گرد ایسا ماحول بنا دیتا ہے کہ تم اس کو استعمال کر کے اپنے رزق کے وسیلے بنا لیتے ہیں۔ ثم رزقکم ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، سور پھونکا جائے گا، مر جائیں گے نا دنیا میں، ایک وقت مقرر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے مرنا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب میں فنا ہونا ہے، صرف تیرے رب کی ذات کریم کی ذات رہے گی، باقی سب مٹنے والے ہیں۔ اللہ حی ہے، قیوم ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ وحصل ما فی الصدور، تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے باہر نکالے گا۔ وہ سبق جو قبریں ہیں پاڑی جائیں گی۔ اس دن ہوگا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان جو ہے پھٹ جائے گا اور فرشتے جو ہے آسمان سے قطار در قطار اترتے نظر آئے، اس دن یہ ہوگا۔ تو اس دن اللہ نے یہ بھی ساتھ شرط رکھی ہے کہ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، اس دن جو قیامت آنے والی ہے اس سے پہلے اپنا معاملہ سیدھا کر لے، ناراضگی ہے ناراضی کر لے، قرضہ ہے ادا کر لے، کوئی اور معاملات ہیں درست کر لیں، کوئی رشتہ دار کا حق مارا اس کو دے دیں، نہیں دے سکتے اس کے جا کے ہاتھ جوڑیں کہ یار میرے پاس طاقت نہیں ہے، مجھے معاف کر، میں نے فلاں جگہ تیرے ساتھ زیادتی کی تھی، تجھے نہیں علم، مجھے علم ہے، مجھے معاف کر دے۔ ابھی یہ دنیا کے اندر معاملات ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں تو
جس نے گردن کٹوائی ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی بندوں کا حق نہیں ادا کرتا، بندوں کا حق تمہیں ادا کرنا، اپنے حق سے میں دستبردار ہو جاؤں گا۔ یہ لیکن یہ اللہ پر ثم یعیدکم حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریک جو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، جن کو اللہ کے سوا تم خود مختار سمجھتے ہو، وہی یفعلوا بذالکم، کیا کوئی ایسا فعل وہ سر انجام دیتے ہیں، کرتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا۔ من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ بزرگ و برتر، پاک مصفا منزہ ہر چیز سے، اس شرک سے جس سے تم یہ کرتے ہو، جس سے بھی تم بار بار اللہ کے ساتھ لوگوں کو ملاتے ہو۔ ظہر الفساد، وہی جان پہلے والی یہ سفر شروع ہو گیا کہ وہ پہلے عراق اور یروب کا جو معاملہ وہ جنگ کا اللہ نے پھر ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین اور سمندر میں اور خشکی میں فساد پھیل گیا ہے۔ اب بھی فساد پھیلا کس کی وجہ سے؟ انہی کی وجہ سے پھیلا ہے، اور یہ فساد جو ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کو نہ کو چنے چبوائے گا، چٹوائے گا مٹی ان کو، کیونکہ اللہ نے آگے کہا ہے کہ اللہ کے ذمہ ہے مومنین کی مدد کرنا، اللہ کے ذمہ ہے مومنین کی مدد کرنا، صرف استقامت کی ضرورت ہے، اور استقامت ہے انشاءاللہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کو پتہ دے وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور اللہ اس شرک سے پاک بزرگ برتر ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم، بات تو بات سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے مزہ چکھا، جب تم شرک کے اوپر اتر آتے ہو، جب تم زیادتی اور ظلم کے اوپر، کیونکہ اتنا شرک ظلم و عظیم ہے، اور یہ بڑی زبردست اللہ نے بات فرمائی کہ شرک جو ہے ظلم عظیم ہے، اور جو شرک کرتے ہیں پھر وہ آپس میں جھگڑتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے میں لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھوں سے بدہ چکھائیں، اور پھر تمہیں شاید کہ تم باز آ جاؤ، شرارتوں سے باز آ جاؤ۔ لیکن یہ یہودی جو ہے سب سے بڑی فسادی قوم جو ہے یہودی ہے، جس نے اپنے پیغمبروں کو قتل کیا۔ اتنے پیغمبر ان کے اندر آئے ہیں کہ آپ ایک ایک وقت پہ دو پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، دو پیغمبر ایک ایک وقت میں رہے، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، جھوٹ بولا اور جھٹلایا، ان کو قتل کیا، ان کو قید کیا، مسلوب کی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام تو کہا کہ ہم نے چولی پہ چڑھا دیا۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ میں نے تمہیں شبہ آنا، میں نے ان کو شبہ میں ڈال دیا، اور انہوں نے برابر ڈاکوں کو بات سے دے دی اور سمجھا کہ عیسیٰ کو، اور عیسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ العزیز پھر واپس آئیں گے اسی حالت میں جس طرح انہوں نے پکڑا تھا، اور وہ شام کے اندر دمشق کے اندر جو مسجد ہے اس کے منار سے نیچے اترے۔ یہ ایک خوشخبری ہے، کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ یہ پھر وہی مثال ہے پچھلی کہ ذرا وہ پچھلے قوموں کی حالت کو دیکھو، کیسے میں نے ان کو مٹایا، اپنے باوجود کو دیکھ لو۔ یہ یہاں مغلیہ خاندان کی حکومت تھی، جب انہوں نے عیاشی کے اندر آئی، تجھ کو بتاؤ تقدیر امم کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ شباب پاؤس اور بابا، شمشیر و سناون پاؤس اور بابا پر، پہلے وہ جنگ کرتے تھے صرف اللہ کے حقوق کے لیے، لیکن جب انہوں نے اپنے حقوق کے لیے پاؤس اور بابا پر، اور پھر ایسے مٹے کہ اکبر نے اپنا دین الہی علیحدہ بنا لیا، اور پھر ایسے مٹ کے دیکھیں بھی علامہ ارباب ان کے بنایا ہوئے، کوئی نام لینے والا ہے ان کا؟ کوئی نہیں، بلکہ وہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، جس کو عیش میں خوف خدا نہ رہی، جس کو تیش میں یاد خدا نہ رہی، جس کو عیش میں خوف خدا نہ رہی، اور ناشتے کے اندر پھر ان کے بیٹوں کو ذبح کر کے پیش کیا جاتا، اور بیٹا تیار آئے بھی وہ کھڑے نہ وہ بیٹھے نہ میں بٹھا سکا، دل کی باتیں آنکھوں نے کہیں، آنکھوں نے سنی اور آنکھوں نے جواب دیا۔ وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے تینوں اولادوں کی، تو قریب نہیں آنے دیا، دور سے آنکھوں سے دکھایا، اس
لیے میرے عزیزو یہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمانات ہیں بہت سخت ہیں. فاحکم، اب اللہ تعالیٰ پہلے والی بات ہے، اللہ کو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثر مشرکین، ان میں سے جتنی یہ قومیں تباہ ہوئی ہیں وہ اکثر ان میں سے مشرک تھے. فاقم وجهک للدین القیم من قبل یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدع. اب یہ قیامت کا دن ہے. اب ذرا دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ دین راست کی سمت میں جیسے پیچھے کے اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنا رخ جو ہے دین قیم کی طرف کر لو، یہاں بھی اللہ فرماتا ہے کہ اپنا رخ جو ہے کسی صورت دین قیم سے نہ ہٹاؤ. اگر تم ہٹاؤ گے تو پھر وہ انجام تمہارے سامنے ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے قبل کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت نہیں، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. کسی کے پاس نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے خود یہ اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے کہ وہ ایک مقرر دن ہے، ایک وقت گھڑی ہے جب یہ زمین نفخ فی الصور ہوگا اور یہ زمین ساری جو ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، اور سب زمین زلزلہ آئے گا، سب مر جائیں گے، پھر دوسرے سور پہ پھر اٹھیں گے، پھر قبروں سے نکل گئے گے، تیسرے سور میں سامنے کھڑے ہو کے پھر جواب دیں. ایک ہی سور سے سب مر جائیں گے، ایک ہی سور سے قبروں سے نکلیں گے، پھر ایک ہی سور سے اللہ کے دربار میں 3 نکارے بجیں گے. اور یہ قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدع، جس دن اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے سے یہ جو نیک اور برے لوگ ہیں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے، بالکل خط ایک علیحدہ ملے نہیں ہوں گے، بالکل اللہ بائیفرکیٹ کر دیں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ قیامت میں کہتا ہے کہ یہ رائٹ اور لیفٹ کی دونوں کی مثال ہے. اللہ نے فرماتے ہیں کہ ان کی کیا ان کی شان ہوگی جو اللہ کے دائیں میں بیٹھے ہوں گے، اور ان کی کیسی بدبختی ہوگی جو اللہ کے لیفٹ بیٹھنے بیٹھے. گنے سائے میں ہوں گے، لا تسمعوا فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ. اور پھر سورہ رحمان میں ان المتقین، کہ یہ متقین جو ہیں وہ کیا ہوں گے کہ وہ متقین علی فرش بطائنھا من استبرق، موٹے موٹے غلیچوں پہ بیٹھے ہوں گے. وجن الجنتین دان، اور جنت کے باغات دیکھ رہے ہوں. عیش و عشرت کی زندگی ہو، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ کوئی غم ہوگا، نہ فکر ہوگا. ہر چیز دیر میں پیدا ہوئی فوری نعمت پوری ہوگی. فیہن قاصرات لم یطمثہن انس قبلہم جان، اور اس میں ایسی آپ کی بیویاں ایسی آمدار ہوں گی کہ جن کو اس پیچھے کسی نے جن اور انسان نے ہاتھ نہیں لگایا. کان نحن یاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان جیسی. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی کے علاوہ ومن دونہما جنتان، میں ان کو 2 جنتیں عطا کروں. یہ وہ معاملہ ہے من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کا وبال اپنے سر پہ لیا ہے وہ اس کے اپنی ذمہ داری. ومن عمل صالحا، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے فلانفسہم یمہدون، وہ اپنے لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں. اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے فلاح کا راستہ اپنے راستے سے کانٹے چن رہا ہے، تاکہ جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے وہ کتنا بڑا اجر ہوگا اپنے فضل سے اللہ فرماتے ہیں جزا دے. یقیناً وہ کافروں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. آپ خوش قسمت ہیں کہ یہ اللہ کو آپ کو خبر دے دی ہے کہ گھبراؤ نہیں، میں کافروں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وقتی طور پہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں تو برداشت کرو، میں ان سے بدلہ لوں گا، انشاءاللہ اللہ بدلہ لے گا. ومن آیاتہ، اب یہ بڑی بہترین ہے، ومن آیاتہ ان یرسل الرِّیاحَ مبشرات. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَيُذِيقَكُم من رحمتہ ولتجری الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون.
اللہ فرماتے ہیں اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہوائیں اللہ چلاتا ہے. سمندر کے اندر جب ہوائیں چلتی ہیں، اب تو وہ باغبانی کشتیاں ہوتی تھی، تو جب مخالف سمت میں ہوا آتی تھی تو وہ ختم ہو جاتی تھی. اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی نشانیوں سے ہے، جو اپنی خوشخبریاں دینے والی، بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کی خوشخبری ملے. اور یہ کیا اس سے کیا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرے تاکہ تم کیا کرو گے؟ فضلی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کا شکر گزار ہو. جیسے یہ انسانیت کی یہ زمین جو ہے بنجر ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے مادی وسائل کو ڈھونڈنے کے لیے بارش برساتا ہے، اللہ بارش برساتا ہے، لوگ اپنی کھیتیاں اگاتے ہیں. اسی طرح جب بنجر ہو جاتا ہے انسان، ایمان کے بارے میں معاشرہ ختم ہوتا ہے تو اللہ پھر اپنی رحمت کے رسالت بھیجتا ہے. اور رسالت بھی اس بارش سے تشبیہ اللہ نے دی کہ وہ اپنی رحمت لے کے آتی ہے. جتنے بھی رسول آئے اپنی خوبصورت سیرتوں سے، اپنی خوبصورت اقوال سے اور اپنے بہترین اعمال سے انہوں نے معاشرے کے اندر رحمت کی خوشخبریاں دی. اور اس نبوت کو بھی اللہ نے بارش سے تشبیہ دی ہے کہ جب وہ جرم پہ جرم ہوتے جاتے ہیں، زمین بنجر ہو جاتی ہے، ایمان سے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، تو پھر میں رسول بھیجتا ہوں رحمت کی شکل کے اندر، تو پھر وہ تمہارے اندر اللہ کی رحمت کی خوشخبریاں سناتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، میں نے اس سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو قوموں کی طرف بھیجا اور ان کے پاس وہ روشن نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے ان کو ڈرا دیا. فَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، روشن کھلی نشانیاں. فَتَكْمَنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر جنہوں نے جرم کیا ہے ان سے اللہ نے کہا کہ میں نے انتقام دیا. کسی کو میں نے سمندر میں ڈبویا، کسی کو میں نے ہواؤں سے مارا، کسی کو چنگاڑ نے مار دیا، کسی کے اوپر پتھروں کی بارش کی. اور وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے اوپر یہ فرض ہے کہ مسلمانوں کی مومنین کی مدد فرمائے. اللہ الذی یرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہے. اب دیکھیں بادل کا روز چھایا ہوتا ہے اور جہاز اوپر سے گزرتا ہے. اللہ ہی ہے وہ بادلوں کو بھیجتا ہے، بارشوں کو بھیجتا ہے، اور وہ پھر جب بھیجتا ہے تو ان کو بادل پھٹتے ہیں، ٹکڑیوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور پھر اس میں سے اللہ کی رحمت کے جو قطرے ہیں زمین کے اوپر گرنا شروع ہوئے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زوج کریم. اللہ فرماتے ہیں میں پھر آسمان سے مبارک پانی برساتا ہوں اور میں اس میں سے زوج کریم رزق جو ہے تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں. اللہ کا ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے. اللہ اکبر. من یشاء من عبادہ اذا هم یستبشرون، تاکہ وہ لوگوں کو خوشخبریاں سناتی ہیں. بارش کے قطرے بادل سے گرتے ہیں، ٹپتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ ٹپتے ہیں تو بندے جن پر اللہ چاہتا ہے ان کے اوپر برساتا ہے تاکہ یکاشک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، کھل اٹھتے ہیں چیز. وَإِن كَانَ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِن قَبْلِهِ الْمُبْلِسِينَ، جب بارش نہیں برستی ہے تو پہلے بڑے مایوس بیٹھے ہوتے مبلسین، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، لفظ بالکل ایسے مرجھائے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی بارش برستی ہے تو پھر ان کے اوپر خوش و کرم ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نزول کی وجہ سے، بارش رحمت کے نزول کی وجہ سے تو تھوڑا تھوڑا تکبر اور غرور بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. فنظر، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو آثار رحمت اللہ ہے، اللہ کی رحمت کے آثار. اچھا تو یہ ذرا تھوڑا لمبا ہے میرا خیال، پھر یہ کل تک چلے گا میرا 25 منٹ تو ہو گیا میرا خیال ہے. کل ختم. جو کیف یحیی الارض بعد موتہا، کیسے اللہ تعالیٰ یہ زمین کو مردہ کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. ان ذالک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ مردوں کو بھی اسی طرح زندگی بخشے گا دوبارہ، اور پھر وہ دوبارہ زندگی بخشنے کے اوپر اللہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وهو علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. دو رہتے ہیں، ایک رکوع رہتا ہے، انشاءاللہ پھر اس کو کل پڑھ لیں گے، لمبا ہو جائے گا. جو آج کی معافی چاہتا ہوں 5 منٹ میں نے شاید سمجھا تھا ختم ہو جائے گا. صدق اللہ مولانا العظیم. کل انشاءاللہ ختم کریں گے، پھر سورہ رحمان شروع کریں گے.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. آمین اللہ اس قرآن کو اللہ نے سمجھا دے. اللہ جی اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا. آمین اللہ دین کے اوپر ایمان کے اوپر استقامت عطا فرما. آمین آنے والے مصائب اور مشکلات سے بچا دے. آمین اللہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ گرفت آ رہی ہے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. آمین اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرما. آمین اپنا خوف عطا فرما. اپنا خوف عطا فرما. آمین اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرما. اللہ حلال میں وسعت عطا فرما. حرام سے بچنے کی توفیق. آمین اللہ مظلوم فلسطینیوں کے اوپر رحم فرما. آمین اللہ غیب سے ان کی نصرت فرما دے. آمین یہ کہا یقیناً یا اللہ آپ ہر چیز سے آگاہ ہیں. عالم الغیب و شہادہ ہے. اللہ ہماری آرزو ہے ہماری اللہ ہماری دعا ہے اللہ ان کی نصرت فرما دے. ہم کے پاس اللہ حلال میں وسعت کر دے حرام سے بچا لے. اللہ جتنے ساتھی عزیز و کار بیٹھے ہیں یا اللہ ان کی سب کی جائز حاجات قبول فرما. آمین صلی اللہ تعالی علیہ